الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے اس بندے پر بہت بڑا انعام کیا جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھ عطا کر دی کہ وہ دنیا میں آیا کس لیے ہے۔ کیونکہ جو مسافر اپنی منزل اور اپنے مقصد کو بھول جائے، اس مسافر کو جتنا بھی ملامت کیا جائے وہ کم ہے، کیونکہ وہ اپنی منزل بھول گیا۔ دنیا میں سب کے سب مسافر ہیں، اور یہ کچھ دیر کے لیے یہاں پر ٹھہرے ہیں۔ سفر شروع ہے اور یہ جاری رہے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے یہاں پر ٹھہرے ہیں۔ جس بندے نے اس مقصد کو سمجھ لیا وہ کامیاب ہے، کہ یہاں پر ٹھہرنے کا مقصد جس طرح کہ کسی اسٹیشن پر گاڑی رکتی ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر مسافر اپنی ضرورت پوری کر لیں۔ اگر کسی کو بھوک لگی ہے وہ کھانا لے لے، کسی کو پیاس لگی ہے وہ پانی لے لے، اپنی زیادہ راہ لے لیں، اور پھر لمبا سفر ہے، پھر گاڑی پہ بیٹھ کے آگے چلنا ہے۔ یہ تو گاڑی زندگی کی چل رہی ہے، تھوڑی دیر کے لیے یہاں پر رکے، یہاں سے زیادہ راہ لے کر آگے چلنا ہے۔ اور جو مسافر اسٹیشن پر رکے اور رکنے کے بعد وہ نہ کھانے کا انتظام کرے، نہ پینے کا، اور نہ کسی اور ضرورت کا، بلکہ کبھی دائیں دیکھے، کبھی بائیں دیکھے، کبھی وہاں پر لگے کھیل تماشوں میں لگ جائے، تو یہ مسافر جس وقت گاڑی چلے گی تو پھر یہ بھوکا بھی رہے گا، پیاسا بھی رہے گا، جو اس کے لیے ہلاکت کا باعث بنے گا۔ وہ مسلمان، وہ انسان کہ جو دنیا میں رہ کر اپنے مقصد کو نہیں سمجھا، یہ بندہ جب اس کی موت آئے گی تو اس کے پاس زیادہ راہ ہے ہی نہیں۔ یہ کیا چیز آگے لے کر جائے گا؟ اس کے پاس نہیں ہے، سوائے نقصان کے اور سوائے ملامت کے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ نے کسی کو دنیا کے اندر نعمتیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس مال کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ الا من اعطا، مگر وہ شخص جس نے دیا اس طرح اس طرح اس طرح، یعنی کہ دنیا کے مال کو اس نے خرچ کیا، اللہ کے راستے میں لوٹایا، انفاق کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارک اشارہ ہے اس بات کا کہ یہ بندہ اپنے مقصد کو سمجھ گیا۔ کیونکہ دنیا کے اندر مال انسان کا تین طرح کا ہے۔ ایک وہ جو کھایا، پہنا اور ختم کر دیا۔ دوسری قسم وہ کہ جو اس نے محفوظ کر لیا، محفوظ وہ کیا کہ جو اس نے اپنے ہاتھوں سے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ اور تیسرا مال وہ ہے کہ جو وہ دنیا میں چھوڑ گیا۔ جو وہ دنیا میں چھوڑ کے گیا یہ تو کسی کا ہے، جیسے یہ مرے گا اس کے اوپر جھگڑے بھی ہو سکتے ہیں، اس کے اوپر تقسیم ہوگی، کسی کو یہ خیال نہیں آئے گا کہ اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے ایک مسجد بنا دیں، اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے کوئی ایسا کام کر دیں کہ اس کو صدقہ جاریہ بھی ہو اور باقی پیسے ہم رکھ لیں، کوئی تھوڑے سے اللہ کے راستے میں بھی دے دیں۔ نہیں آتا خیال، بس یہ کوشش ہوتی ہے اللہ کرے اس کا کسی نہ کسی بینک میں سے کچھ اور نکل آئے، اس کے کوئی دو چار پلاٹ اور پتہ چل جائیں کہ ہمارے باپ نے یہ بھی بنایا تھا۔ پھر بچے اس کو آپس میں تقسیم کرتے ہیں اور کچھ بھی نہیں اس بیچارے کے لیے۔ جس طرح حدیث کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندے کے پاس گئے، اس کا ڈھیر تھا کھجوروں کا، اور وہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے راستے میں صدقہ۔ آپ نے فرمایا اب تو ہو گیا۔ ایک کھجور کا دانہ پکڑ کے کہا کہ اگر یہ اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے یہ کر جاتا تو وہ اس سے بہتر تھا، کیونکہ جب انسان مایوس ہو جاتا ہے اس وقت تو وہ بڑا کچھ کرتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، مال اللہ کے راستے میں خرچ اس وقت ہوتا ہے جب انسان اپنی زندگی کے اصل مقصد کو سمجھے۔ ہماری آج کی جو زندگی ہے نا، کسی بھی بندے کی وہ فقر کی زندگی نہیں ہے۔ ہماری آج کل جو فقر ہے، غریبی ہے، اس کا تعلق ہمارے دماغوں اور دلوں کے ساتھ ہے کہ ہمارے پاس جمع کیا ہے۔ ہم میں سے کوئی بندہ بھوکا رات کو نہیں سوتا، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس کئی دنوں کا گھر پہ راشن نہ پڑا ہو، لیکن اصل میں دماغوں کے اندر بھوک کس چیز کی ہے؟ وہ یہی بھوک ہے
کہ میرے پاس جمع کیا ہے۔ حالانکہ یہ علامت اللہ نے قرآن کے اندر یہودیوں کی بیان کی ہے۔ یہود کو یہ بیماری ہے، مسلمانوں کی یہ تاریخ نہیں رہی۔ آپ مسلمانوں کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں کہ کس طریقے سے اللہ کے رستے میں خرچ کرتے تھے، اور پھر اللہ کا تو وعدہ ہے جو جس طریقے سے خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے اس کو عطا بھی کرتا ہے۔ بہرحال میرے محترم بھائیوں، میرے ساتھیوں، جس وقت تک ہم اپنے کسی مسلمان کے لیے وہ پسند نہیں کرتے جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اس وقت تک ہمیں ایمان کی اصل لذت بھی معلوم نہیں ہو سکتی۔ جب میں اپنے لیے یہ پسند کرتا ہوں کہ اگر میرے اوپر مصیبت آئے تو 10 بندے میرا حال پوچھیں، اور 10 بندے میری مدد کو آئیں، اور 10 بندے جو ہے نا وہ میری خیر خواہی کریں، تو مجھے بھی کسی کے لیے ایسا بننا ہے کہ اگر کسی پر مصیبت آئے تو میں بھی اس کے لیے ایسا بنوں۔ اگر کوئی میرے لیے بھاگ دوڑ کرے گا مجھے وہ کتنا اچھا لگے گا اگر میں کسی کے لیے کروں گا کہ اللہ اس کی ضرورت پوری کر دے۔ حدیث کے اندر آتا آپ نے فرمایا میں کسی مسلمان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلوں، یہ میرے لیے بہتر ہے کہ میں اس مسجد نبوی کے اندر 1 مہینہ اعتکاف کروں۔ مسجد نبوی اور اعتکاف کتنا عظیم عمل، کسی ایک مسلمان کی ضرورت پوری کرنا میرے لیے یہاں پر 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے بہتر ہے۔ ہر امت جو ہوتی ہے اس کے اندر اس کے نبی کی کچھ نہ کچھ صفات روحانی طور پر منتقل ہوتی ہیں۔ ہماری امت کے اندر مرکزی چیز کیا ہونی چاہیے تھی اور جو ہے اللہ والوں میں، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جود و سخا کے بادشاہ تھے۔ جو سخاوت آپ کرتے تھے وہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کرتی تھی۔ حاتم طائی جس کی مثال بیان کی جاتی ہے سخاوت کے اندر، کہ وہ ایسا انسان تھا کہ وہ ایک جاتا تھا اپنی بکریاں چرانے کے لیے، ریوڑ لے کر جاتا تھا، راستے میں اس کو فقراء غربا ملتا سب بانٹ کے آ جاتا۔ لیکن کسی نے سنا کہ حاتم طائی فقیر ہوا تھا؟ جو دیتا ہے اللہ اس کو کمی نہیں آنے دیتا۔ لیکن اس کی بہن جب مسلمان صحابہ کرام اس کو پکڑ کے لائے تو اس کا بیٹا ڈر کے بھاگ گیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اکرام کے ساتھ عزت کے ساتھ روانہ کیا تو یہ جا کر اپنے بھتیجے سے کہنے لگی کہ تیرا باپ کیا تھا، وہ کیا سخاوت کرتا تھا، جا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا، اس کی سخاوت جا کے دیکھ۔ حالانکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی ایسی تھی کہ گھر میں مہینہ گزر جاتا تھا کہ چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن جو چیز آتی خرچ کرنے میں ایک اتنی لذت تھی اور اتنا ایک شوق تھا اور اتنا ایک مزہ تھا کہ اس کو ٹکنے نہیں دیتے تھے۔ چیز آئی اللہ کے راستے میں بانٹ دو، چیز آئی بانٹ دو۔ اور یہی تربیت امہات المؤمنین کی ہوئی آپ کے ساتھ رہ کر۔ ان کو پورے سال کا راشن ملتا تھا۔ عربوں کی ابھی بھی عادت ہے، جو لوگ ان سے چلتے ہیں اس کو پتہ ہے، وہ پورے سال کا ایک دفعہ کرتے ہیں، کرائے پر دیں گے پورے سال کا دیں گے، کسی سے معاملہ کریں گے پورے سال کا کریں گے، بہت کم ہوتا ہے کہ وہ ماہوار چلیں۔ پورے سال کا راشن آتا تھا، ہزاروں من کھجور بن جاتی تھی، سینکڑوں من کھجور بن جاتی تھی، اور اسی طرح ستو بنتے تھے، جو بنتے تھے، جو بھی چیزیں ہوتی تھی۔ لیکن وہ اللہ کی بندیاں کیا کرتی تھی؟ اسی وقت اس کو بانٹا، خرچ کیا، سب اللہ کے راستے میں دے دیا۔ لو پھر پورا سال کیا ہے؟ اللہ پہ توکل۔ حتیٰ کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ بانٹا، اتنا کچھ بانٹ دیا، سب کچھ بانٹ دیا کہ جس دن روزہ تھا اتنا بھی ذہن میں نہیں کہ میں اپنی افطاری کے لیے کچھ رکھ لوں۔ ہم تو ان ماؤں کے روحانی بیٹے بنتے ہیں، ہم تو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہلاتے ہیں کہ جس نبی نے بغیر ضرورت کے بھی لوگوں کو دیا اور جو کچھ آیا اس نے بانٹ دیا۔ پھر محدثین کے اندر، آئمہ کے اندر عبداللہ بن مبارک ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، اور ان کی ایک بہت بڑی خوبی تھی کہ یہ بہت بڑے تاجر تھے، اور یہ ایسے خرچ کرتے تھے کہ یہ آج کے دور کا اگر اس کا اندازہ نکالا جائے تو ہزاروں اور لاکھوں میں یہ خرچ نہیں کرتا تھا بندہ، یہ خرچ کرتا تھا کروڑوں کے اندر۔
عام لوگوں میں بھی کرتے تھے، لیکن ان کی زیادہ ترجیح ہوتی تھی علماء اور نیک لوگ، ان پر یہ بہت خرچ کرتے تھے، اور علماء اس کا تحفہ خوشی سے قبول کرتے تھے، کیونکہ علماء بادشاہوں کے تحفے قبول نہیں کرتے تھے، کیونکہ اس میں دھوکہ، لوگوں پر ظلم، ملاوٹ ہوتی تھی، لیکن عبداللہ بن مبارک کا تحفہ خوشی سے قبول کرتے تھے کہ پاکیزہ کمائی ہے، کیونکہ وہ بہت بڑے محدث تھے۔ تو عبداللہ بن مبارک کی جو عادت تھی، وہ ہر سال لوگوں کو کہتے، اعلان کرتے کہ آؤ بھئی جتنے علماء ہیں، جتنے نیک لوگ ہیں، بلکہ عامی بھی شریک ہوتے ہیں، ان سب کو کہتے تم میں سے کون کون حج پہ جانا چاہتا ہے، سب آ کے مجھے نام لکھوا دو، نام لکھوا دیتے۔ پھر وہ کہتا لاؤ تمہارے پاس کتنے پیسے جمع کیے تم نے، زیادہ راہ کیا ہے تمہارے پاس، وہ جتنے پیسے آتے وہ ہر ایک کے پیسے پکڑتے، ایک تھیلی میں ڈالتے، اس تھیلی پر اس کا نام لکھ دیتے، اکٹھے کرتے 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 اس کو صندوق میں رکھ دیتے بند کر کے۔ جب موسم آتا حج کا، ان کو کہتے چلو، سواریاں لیتے، اپنی سب کچھ کرتے، ان کو بٹھاتے اور لے جاتے، راستے میں ان کو عمدہ قسم کے کھانے کھلاتے، جتنا مکے میں لے کر جاتے حج تک کھانا سب کچھ ان کی طرف سے ہوتا۔ اس کے بعد وہ اعلان کرتے کہ بھئی تمہارے گھر والوں نے مکے کی کون سی چیز مانگی ہے تم سے، جس طرح آج بھی لوگ کہتے ہیں مکے کی یہ چیز لے کر آنا، مدینے سے یہ تحفہ لے کر آنا، وہ کہتے کیا تحفے کہے ہیں تمہارے گھر والوں نے، ہر بندہ اپنی مرضی کا تحفہ لیتا، خریدتا۔ پھر اس کے بعد مدینے جاتے، وہ مدینے میں اکرام کرتے اور کہتے بولو مدینے کا کیا تحفہ لینا ہے، ہر بندہ اپنی ضرورت لیتا، پھر راستے میں ان کا اکرام کرتے کرتے ان کو واپس لے کر جاتے، واپس لے جا کر پھر کچھ دنوں بعد ایک بڑی دعوت کرتے جس میں ان سارے حاجیوں کو بلاتے، ان سب کو کھانا کھلاتے، ان کی دعوت کرتے، اور اس کے بعد وہ صندوق منگواتے جو ان کے پیسوں کا ہوتا، ایک ایک کے نام کی تھیلی نکال کے اس کو کہتے یہ تمہاری ہے، یہ تمہاری ہے، یہ تمہاری ہے۔ دیکھیں جو جس طرح خرچ کرتا ہے نا، اللہ اس کو اس طرح دیتا ہے۔ اگر آپ بڑا گن گن کے خرچ کرتے ہیں نا، آپ دبا دبا کے کہ آج میں نے بس 500 روپے اللہ کے رستے میں دے دیا، بس بہت بڑا نوٹ دے دیا میں نے آج، تو آپ کو آپ کی سوچ پر ملے گا، کیونکہ اللہ کا تو قانون ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ویسے ہوں جیسے وہ میرے ساتھ ہے۔ لیکن اگر آپ ابو بکر صدیق کے روحانی بیٹے بننے چاہیں گے نا، آپ اللہ کے نبی کے روحانی بیٹے بننا چاہیں گے، امہات المؤمنین کے روحانی بیٹا بننا چاہیں گے، پھر آپ کو ویسے ہی ملے گا جیسے ان کو ملتا تھا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اصل ہم اپنے دلوں سے دنیا کی محبت نکالیں۔ یہ دنیا ہے جو ہمارے دلوں میں کھب چکی ہے، اندر تک جا چکی ہے، اور اس کی وجہ سے ہم مٹی پر پیسہ لگانا پسند کرتے ہیں، آخرت پر پیسہ نہیں لگاتے۔ مٹی کیا، اپنے گھر پر پیسہ لگتا ہے، اپنی ذات پر پیسہ لگتا ہے، اپنی خواہشات پہ پیسہ لگتا ہے۔ واللہ کسی کو کھلانے کی لذت، اپنی خواہش کو قربان کر کے کسی کو دینے کی لذت، یہ ایسی لذت ہے کہ جو آج تک ہم نے چکھی نہیں ہے، اور جس کو یہ عادت پڑ جائے وہ بندہ پھر اس سے پیچھے نہیں ہٹتا، وہ پھر ڈھونڈتا ہے۔ کتنے محدثین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ علماء کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں، وہ اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے، اور ہماری کیفیت یہ ہمارے گھر پہ مہمان آ جائے ہم پہ بوجھ ہوتا ہے، اور وہ اکیلے کھانا کھانا پسند نہیں کرتے تھے، نہیں باہر سے کسی فقیر کو لے کر آؤ۔ کیوں؟ ایک عادت تھی خرچ کرنے کی، اس کے بغیر سکون نہیں تھا۔ تو میرے معزز سامعین، اللہ تعالیٰ آپ کا دیا ہوا قبول فرمائے۔ آپ نے جو دیا اللہ اس کا بدلہ آپ کو آخرت میں بھی دے اور دنیا میں بھی دے، لیکن اللہ کے لیے اس کو کافی مت سمجھیے۔ جب تک آپ کی زندگی ہے روزانہ خرچ کیجئے اور وافر کیجئے، اور یہ عین موقع ہے کہ جس پر آپ کی ضرورت ہے۔ تو آپ ساتھیوں نے جہاں بھی کیا، جیسے بھی کیا، اللہ قبول کرے۔ ابھی ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارا انشاءاللہ العزیز اپنا یہاں سے ایک کنٹینر تیار کرنے کا پروگرام بنا ہے، اس کے لیے سامان جمع ہو رہا ہے۔ الحمدللہ پیسے بھی اللہ کی توفیق سے جمع ہو رہے ہیں۔ تو آپ میں سے جو ساتھی راشن دینا چاہے، ہمیں دالیں لے کر دینا چاہے، مسالہ جات ہیں، گھی ہے، آٹا ہے، چاول ہیں، ان ضروریات کی طرف آئیے۔ یہ بنیادی ضروریات ہیں۔ یا کوئی ساتھی برتن، ضرورت کے برتن لے کر دینا چاہے، کوئی ساتھی کپڑے، جوتا، کوئی چیز جو مناسب استعمال کی ہو، ایسی چیز نہ ہو کہ جو پھینکنے والی ہو اور آپ کے یہ اللہ کے رستے میں دے دو، تو آپ اس کو جمع کروائیے۔ آج کا دن ہے، آپ اس کو جمع کروائیں،
ہماری تو کوشش ہے کہ ہم کل اس کو روانہ کر دیں، لیکن دیکھیں گے اگر کل ہو گیا تو بہت بہتر، لیکن نہ ہو سکا تو ایک آدھا دن مزید کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ کنٹینر اس کو بھرنا، اس کو تیار کرنا، تو یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ اور انشاءاللہ ہماری یہ ترجیح ہے کہ ہم اس کو اس علاقے میں لے کر جائیں کہ جس علاقے میں یا تو پہنچا نہیں، اگر پہنچا تو بہت تھوڑا، چاہے جتنا مرضی دور ہو وہ علاقہ اور جتنا مرضی اس کے اوپر ہمارا خرچہ آئے، تو آپ ساتھیوں کے تعاون ہی سے ہے۔ یہ اصل میں نیکی آپ لوگوں کی نیکی ہے، ہم تو آپ کو صرف اور صرف گزارش کر رہے ہیں کہ اس طرح کریں، اس طرح خرچ کیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس موقع پر صحیح جو انصار کا کردار ہے اس کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔